ایک منشی کو جو کہ اکاؤنٹنٹ ہے، کوئی معیشت دان نہیں ہے، اس کو لایا گیا معیشت سنبھالنے کے لیے، باوجود اس کے کہ اس نے جب جب معیشت سنبھالی ہے اس کا بیڑا غرق ہی ہوا ہے، کبھی سنبھلی نہیں ہے۔ صاحب نے کیا بیان دیا ہے کہ ڈالر کو 200 سے نیچے نہیں لایا جا سکتا۔ پہلے کہتے تھے کہ ڈالر جو ہے 150 140 پہ لے آئیں گے، اب کہتے ہیں 200 سے بھی نیچے نہیں لے کر آ سکتے۔ باتیں آپ امریکہ کی مانیں، ریجیم چینج ان کے کہنے پہ کریں اور تیل لینے روس جائیں، روس نے تو نہیں دینا، وہ روس نے صرف عمران خان کو دینا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ہمارے یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ آج کچھ اہم خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے بات کرتے ہیں حمداللہ صاحب پر۔ جس طرح کچھ دن پہلے فضل الرحمان صاحب نے ایک انتہائی گھٹیا بیان دیا تھا، تو انہی کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے انہی کے پیروکار نے حافظ حمداللہ صاحب نے زرتاج گل صاحبہ کے بارے میں انتہائی گھٹیا گفتگو کی ہے۔ وہ گفتگو کیا ہے وہ میں بولنا ہی نہیں چاہتا، آپ کو سوشل میڈیا پہ مل جائے گی، لیکن وہ اتنی گھٹیا گفتگو ہے کسی کے سامنے سننا اور بولنا انتہائی معیوب سمجھا جائے گا۔ مجھے تو لگتا ہے فضل الرحمان کی پوری پارٹی پاگل ہو چکی ہے۔ انہیں اب آنے والے الیکشنز میں مزید شکست نظر آ رہی ہے، جہاں پہلے چند ایک سیٹیں مل چکی تھیں، اب وہ بھی ان کے ہاتھوں سے جاتی بھی نظر آ رہی ہیں، تو وہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھے ہیں۔ وہ یہ بھی بھول گئے ہیں کہ وہ خود کو عالم کہتے ہیں، عملاً وہ جاہل ہیں، لیکن کہتے خود کو عالم ہے، کوئی اور مانے نہ مانے خود کو تو عالم مانتے ہیں، اور اس کے باوجود اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں۔ تو یہ ان کی پارٹی کو سوچنا چاہیے کہ یہ کس طرف لے کے جا رہے ہیں۔ بہت سے ان کے پارٹی کے لوگ بھی اور بہت سے جو مکاتب فکر کے علماء ہیں جو سوچ رکھتے ہیں، انہوں نے ان کی شدید مذمت کی ہے، لیکن فضل الرحمان صاحب کی طرف سے ابھی تک کوئی معافی نہیں مانگی گئی کہ کسی کی ماں بہن کے بارے میں اتنی گھٹیا گفتگو کرنے کے بعد چلو قوم سے معافی مانگ لیں، لیکن کوئی معافی نہیں مانگی گئی۔ باقی خبریں معیشت کے حوالے سے ہیں، اسحاق ڈار کے حوالے سے ہیں۔ وہ اسحاق ڈار جو کہ ایک مفرور اور اشتہاری تھا، جو وزیر اعظم پاکستان کے جہاز میں بھاگا اور انہی کے جہاز میں واپس آیا، اور لایا کس لیے گیا؟ معیشت سدھارنے کے لیے۔ ایک منشی کو جو کہ اکاؤنٹنٹ ہے، کوئی معیشت دان نہیں ہے، اس کو لایا گیا معیشت سنبھالنے کے لیے، باوجود اس کے کہ اس نے جب جب معیشت سنبھالی ہے اس کا بیڑا غرق ہی ہوا ہے، کبھی سنبھلی نہیں ہے۔ اس کو وزیر اعظم کے جہاز میں واپس بھیجا گیا، اس کے کیسز ختم کروائے گئے، اس کے جو بیل آرڈرز تھے اس کو باقاعدہ طور پہ منسوخ کروا دیا گیا تاکہ معیشت سنبھالی جائے، اور ان کے آتے ہی ڈالر کچھ نیچے آیا تو ہمارے نامور صحافیوں نے وہ زمین اور آسمان کی کلابیں ملانی شروع کر دیں کہ اسحاق ڈار آ گیا اب یہ ہو جائے گا، اسحاق ڈار آ گیا اب وہ ہو جائے گا، معیشت جو ہے سدھر جائے گی، بریک لگ جائے گی، ڈالر کی اونچی اڑان جو ہے رک جائے گی۔ اسحاق ڈار صاحب نے کیا بیان دیا ہے کہ ڈالر کو 200 سے نیچے نہیں لایا جا سکتا۔ پہلے کہتے تھے کہ ڈالر جو ہے 150 140 پہ لے آئیں گے، اب کہتے ہیں 200 سے بھی نیچے نہیں لے کر آ سکتے، اپنے ہی بیان سے مکر گئے ہیں۔ اور جو کہتے تھے پیٹرول 70 روپے لیٹر ملے گا، 100 روپے لیٹر ملے گا، حالت یہ ہے کہ جب 124 ڈالر فی بیریل عالمی منڈی میں تھا تو پاکستان میں 149 کا ملتا تھا، 149 روپے لیٹر ملتا تھا، اور اب 75 ڈالر کا عالمی منڈی میں 75 ڈالر فی بیریل ہے، اور پاکستان میں کیا ہے قیمت؟ 226 روپے۔ اور اس پر کیلبری فونٹ کی کوئین مریم نواز صاحبہ اسحاق ڈار کو شاباشی دے رہے ہیں، ماشاءاللہ۔ انہوں نے ٹویٹ کیا ان کو شاباشی دیتے ہوئے کہ آپ نے قیمتیں مستحکم رکھی۔ کوئی ان سے پوچھے
کہ $75 پہ 226 روپے لیٹر دینا کون سی مستحکم قیمت ہے؟ جب 125 پہ 149 روپے کا مل رہا تھا، تو اب جو ہے جب $75 کا ہے تب 226 روپے کیوں مل رہا ہے؟ اور اس پر شاباش بھی دی جا رہی ہے۔ اور دوسری طرف اسحاق ڈار نے کچھ دن پہلے بڑی ڈینگیں ماری تھیں کہ ہم نے امریکہ سے کہا ہے ہم روس سے سستا تیل لیں گے، ہم ان سے معاہدے کریں گے، اور روس کے پاس گئے، روس نے کوئی لفٹ ہی نہیں کرائی۔ روس نے ان سے معذرت کر لی 30 سے 40% کم ریٹ پر تیل دینے کی۔ روس سمجھدار ملک ہے، دنیا کی سپر پاور ہے، طاقتور ترین ملک ہے اس وقت۔ وہ کوئی پاکستان کی چند لوگوں کی طرح نہیں ہے بے وقوف قسم کا کہ آپ کچھ بھی بولیں گے اور وہ مان جائیں گے۔ یہاں تو آپ ایک بات کرتے ہیں تو نیچے سے نعرے لگتے ہیں، تو یہ روس وہ نہیں ہے۔ روس سمجھ گیا ہے کہ آپ کس کے ساتھ ہیں۔ باتیں آپ امریکہ کی مانیں، رجیم چینج ان کے کہنے پہ کریں اور تیل لینے روس جائیں۔ روس نے تو نہیں دینا، وہ روس نے صرف عمران خان کو دینا تھا، آپ لوگوں کو نہیں دینا، کیونکہ وہ سمجھ چکے ہیں کہ غلاموں کے فیصلے خود نہیں کرتے، غلام اپنے فیصلے خود نہیں کرتے۔ اپنے آقا امریکہ کی مرضی کے بعد تو آپ گئے ہیں ان کی شرائط پر، اور روس نے وہ شرائط ماننے سے انکار کر دیا اور آپ کو منہ کی کھانی پڑی۔ تو پاکستان کے حالات خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ ان کا واحد حل الیکشن ہے، کیونکہ روس بھی تبھی تیل دے گا جب پاکستان میں الیکشن کے بعد ایک مستحکم حکومت آئے گی، کیونکہ وہ بھکاریوں اور امپورٹڈ حکومت کو وہ بھی نہیں مانتے۔ تو معیشت کو سنبھالنے کے لیے پاکستانی عوام کی خاطر، ملک کی خاطر الیکشن کروانے پڑیں گے، یہی اس کا حل ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ اللہ حافظ۔